السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او بعد البیان لسحر۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں اتنا، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، اثر لبھانے کا بیاں تیرے بیاں میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زباں میں ہے۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ صدر باوقار افاضل علماء کرام، مہمانان گرامی، عندلیبان مرکز، اللہ کے فضل و امتنان اور شکر و احسان کے بعد میں مرکز کے روح رواں رئیس محترم، ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف اور مؤلف فضیلۃ الشیخ عبدالقدوس مدنی حفظہ اللہ، میرے مشفق اور مہربان استاد گرامی جناب مولانا عبدالرشید صاحب مدنی، شیخ عزیز جناب مولانا صغیر احمد صاحب مکی کا میں بےحد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں پرخلوص دعوت دے کر کے میری عزت افزائی کی ہے۔ آج کے اس روح پرور پروگرام میں شرکت کر کے میں مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس علمی گلشن کے بانیان، پاسبان، نگہبان، ذمہ داران، کارکنان سے میری بہت ساری یادیں اور جائز امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ضلعی جمعیت کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے مرکز کے رئیس محترم اور مرکز کے اساتذہ کرام اور محسنین کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، جو مرکز کی تعمیر و ترقی اور مثالی تعلیم و تربیت کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے قول و عمل میں اخلاص و للہیت عطا فرمائے، اور اس علمی گلشن کے لیے میری دل سے دعا ہے، خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، یہ خوشبوئیں جمع رہیں، یہ گلاب جاگتے رہیں۔ حاضرین مجلس اور مرکز کے طیور خوشنما، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں خطابت کو محتم بالشان اور قابل فخر فن کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اقوام و ملل کے امراء اور سلاطین کے لیے فصیح اللسان خطیب ہونا لازمی تھا۔ خطابت اپنے مافی ضمیر کے اظہار، اپنے جذبات، احساسات، تاثرات اور پیغامات کو دوسروں تک منتقل کرنے، دوسروں کو اپنے افکار و نظریات کا قائل بنانے کا مؤثر اور کامیاب ترین ذریعہ ہے۔ ایک قادر الکلام خطیب مختصر وقت میں ہزاروں لاکھوں افراد تک اپنا میسج اور اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، اپنے عقائد سے دوسروں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ ایک شعلہ نما خطیب اپنی شیریں اور شعلہ بیانی کے ذریعے سے حالات کا دھارا بدل دیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہمارے عربی مدارس، مراکز، معاہد میں ہفتہ واری انجمنوں کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلباء کو گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، لکھنے کا سلیقہ، طریقہ اور ہنر آ جائے، زبان و قلم کے مالک بن جائیں، تاکہ دعوت دین کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ آج کا یہ شاندار سالانہ انجمن کا اختتامی پروگرام اس سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے، جس میں جماعت و جمعیت کے آفتاب و ماہتاب میدان خطابت و صحافت کے روشن ستارے شریک ہیں۔ ابھی آپ تمام حضرات نے نونہاران ملت اور مرکز کے عندلیبوں کا دل نشیں اور ولولہ انگیز تقریریں آپ نے سماعت کی ہیں۔ ان کی جرأت و بے باکی اور خود اعتمادی
کے پیچھے جہاں ان کی محنت ہے وہیں پر مرکز اور معہد کے قابل قدر اساتذہ کرام کی شبانہ روز کاوشیں بھی کار فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، فن خطابت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس دور کے طاغوت اکبر فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فریضے کی کما حق و ادائیگی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل اور بجا آوری کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی وہ ملکہ خطابت ہی تو تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات کو تو آسان فرما دے اور میرے زبان کی گرہیں تو کھول دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ میری تائید، میری حمایت، میری نصرت کے لیے میرے بھائی ہارون کو ہمارے ہمراہ کر دے۔ کیوں؟ وہ افصح منی لسانا، وہ فصیح اللسان ہے، اس کی زبان میں فصاحت، سلاست اور روانی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اس دعا کے اندر ہمیں چند مفید باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بندے کو اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ شدائد، مصائب، پریشانی، خوشحالی میں ہمیں اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، رب سے لو لگانا چاہیے، اس لیے کہ مصائبوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ اور دوسری بات، ایک بھائی کا سینہ اپنے بھائی کے لیے کشادہ ہونا چاہیے، کشادہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ہمراہ کر دے اور خلعت نبوت سے انہیں سرفراز کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جذبات میں اپنے بھائی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم سے اچھا تو فلاں آدمی ہے۔ بہرحال یہ جملہ میری نظر میں محل نظر ہے۔ آج بھائیوں کے درمیان جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی کتنا برا ہو اور کتنے بھی اختلافات ہوں لیکن مشاکل کے وقت بھائی ہمارا وہاں حاضر رہتا ہے۔ ایک تیسری بات کہ خوبیوں اور صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے فصیح اللسان ہونے کا اعتراف کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ستھری ہے۔ تو خوبیوں کا، کسی دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا کہ آج ہم چنی دیگرے نیست، ہم سے بڑا کون ہے اور مجھ سے زیادہ قابل کون ہے، ہم کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور یہ مہلک بیماری ہم طلبہ اور علماء کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح و ارشاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَعِدْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح و ارشاد اور بصور کن خطاب کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اس لیے کہ دل نشی خطاب انقلاب آفری ہوتے ہیں۔ یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ خطیب بے مثال، داعی با کمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز فجر کے بعد میں نصیحت کی، اور اس نصیحت
کی اثر انگیزی اور دل پذیری کا عالم یہ تھا کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان من البیان لسحرن، بعض تقریریں، بعض باتیں جادو بھری ہوتی ہیں، بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں، اثر لوہانے کا پیارے تیری بیاں میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زباں میں ہے۔ میرے عزیزو، درسی کتابوں کے علاوہ آپ اپنی جماعت کے معتبر اور مستند علماء کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اس سے آپ کے علم میں، آپ کے علم و معرفت میں پختگی اور بالیدگی آئے گی، اور بلا شبہ آپ کے علم کے اندر یہ اضافہ ہوگا۔ میدان خطابت کے تعلق سے ایک بیماری ہم لوگوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں، اور جہاں تک میری اپنی رائے ہے، جس سے اتفاق ضروری نہیں ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے فطری آواز اور انداز دیا ہے، ہمیں اپنی فطری آواز اور انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، خطاب کرنا چاہیے۔ بات میں وزن ایکٹنگ سے، اچھلنے اور کودنے سے اور سینے کی زور سے بات ثابت نہیں کی جاتی ہے۔ خطاب میں وزن دلائل و براہین سے ہوتا ہے، نصوص کے استحضار سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی نقالی کرنے کے بجائے اپنے آپ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ محترم اساتذہ کرام، یہ معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے زیر تربیت ہیں، یہ قومی امانت ہے، یہ کل کے مستقبل ہیں، یہ کل قوم کی قیادت اور سیادت انہی کے ہاتھوں میں آئے گی۔ اس لیے انہیں بنانے، سنوارنے اور زیور علم و عرفان سے آراستہ کرنے میں ہمیں جانی، مالی، اخلاقی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو یہ وقت عنایت کیا ہے، آپ اپنے اس وقت کی قدر کریں، غنیمت سمجھیں اور محنت سے علم حاصل کریں، تاکہ فرمان مصطفیٰ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ آپ مصداق بن سکیں۔ مسلسل محنت کامیابی کا ضامن ہے، مل ہی جائے گی تجھے منزل لیلا اے اقبال، ابھی اور کچھ دن تو بادیہ پیمائی کر۔ ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، نہ ہونا امید اقبال، اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہا ہم سب کو خود احتسابی اور احساس ذمہ داری اور قوم و ملت کے تئیں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کا سچا اور پکا داعی اور مناد بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔